جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے ارشادات جو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہے، اس کی ایک سیریز چل رہی ہے. آج کا موضوع ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ تعلیمات ہیں وہ پیش کی جائیں گے. محترم ناظرین، نشہ آور چیزیں جس میں سر فہرست شراب آتی ہے. شراب، اس کا استعمال عرب سماج میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا. آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی گھٹی میں اور اس کے رگ و ریشے میں اس کی عادت بیٹھ چکی ہو تو ایک دم سے اسے ختم کرنا اور اسے منع کرنا دشوار ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ 3-4 مواقع ایسے آئے ہیں، 3-4 طرح کی آیات آئی ہیں وقفے سے، فاصلے سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے ذہن کو بنایا ہے. پہلے کہا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا گناہ بڑھا ہوا ہے اس کے نفع سے. کچھ نفع بھی ہے لیکن اس کا نقصان بڑھا ہوا ہے. پھر بعد میں چل کر کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جو 5ویں پارے میں ہے کہ جب نماز کا وقت قریب ہو تو شراب مت پیا کرو. نماز کو اس حال میں پڑھنا چاہیے کہ نشہ کی کچھ بھی علامت باقی نہ ہو. گویا کہ ابھی بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا. پھر جب صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو سمجھ لیا تو بہت سارے صحابہ کرام حرمت نازل ہونے سے پہلے ہی شراب سے بچ گئے تھے، اپنے آپ کو روک لیا تھا. پھر جب دیکھا کہ صحابہ کرام میں ایک مزاج بن گیا ہے اور ان کا ذہن تیار ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل مقصود تھا شراب کو حرام قرار دینا، وہ آیت کریمہ 7ویں پارے کی نازل ہوئی، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اے مومنو، بے شک شراب اور جوا اور انصاب، یہ
خاص آستانے ہوتے تھے جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور مشرکین وہ کام کیا کرتے تھے۔ والازلام، یہ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے۔ استقسام بالازلام اس کو عربی میں بولتے ہیں، تیروں کے ذریعے فال نکالنا۔ رجس من عمل الشیطان، گندی چیز ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کے الفاظ میں غور کریں، رجس من عمل الشیطان، گندی چیز ہے، شیطانی اعمال میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اس کو گندی چیز قرار دیا، شیطانی اعمال میں سے قرار دیا، اور فرمایا کہ اس سے خوب بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب شراب کی یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگاؤ اور کا اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ کے اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، تو جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے اور منادی کے اعلان کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اور صحابہ کرام نے تمام شرابوں کو بہا دیا، مٹکوں کو توڑ دیے، ان برتنوں کو ضائع کر دیے جس میں شراب بنائی جاتی تھی۔ تو یہ شراب کے تعلق سے جو آیت کریمہ اور اس کا پس منظر، اور جب آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی، یہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ محترم سامعین، جو چیز گندی ہو، جو چیز ناپاک ہو، جو چیز نقصان دہ ہو، جس میں ضرر ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسی چیز کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں گندی چیزوں سے، خبائث سے، نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے مفید ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند ہو، ایسی چیزوں کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ جو چیزیں انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، دنیا میں نقصان پہنچاتی ہیں یا آخرت کے اعتبار سے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ مختلف قسم کے گناہوں کے کاموں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اچھی چیزوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی، اس کا حکم دیا۔ شراب کا معاملہ ایسا ہے کہ شراب انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ جو انسان شراب کا عادی ہوتا ہے تو اس کو کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور سے شرابیوں کی کڈنی جلدی فیل ہو جاتی ہے، اس کے گردے خراب ہونے لگتے ہیں، اور فالج کے اٹیک کا اندیشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ سنتے ہوں گے کہ شراب نوشی کے بعد اس میں کچھ سمیت تھی، کچھ زہر کے اثرات تھے، اور اتنے لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شراب کس قدر نقصان دہ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے۔ آپ دیکھیں تو شراب پینے والا انسان اس وقت تو باقی نہیں رہ پاتا ہے جب وہ شراب نوشی کرتا ہے، اور شراب کے پینے کے بعد وہ بدمست ہو جاتا ہے اور نشے میں چور ہو جاتا ہے، تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اسے صحیح انسان نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب مدہوش ہو گیا تو آپ میں بعض نے ضرور دیکھا ہوگا
کہ روڈ کے کنارے پڑا ہوا ہے، اول فول بک رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اور پھر جب گھر پہنچتا ہے تو پھر گھر میں لڑائی جھگڑے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم سماج میں اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں وہ بیوی سے جھگڑتا ہے، طلاق کے کلمات نکالتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور پھر بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی برائیاں شراب پینے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے بنی اسرائیل کا، جو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک خاتون نے ایک مرد سے یہ کہا کہ تم میرے گھر آئے ہو۔ اس نے دروازہ بند کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیتی ہوں، یا تو تم اس بچے کو قتل کر دو، یا تو تم میرے ساتھ گناہ کا کام کرو، یا تم شراب پی لو۔ وہ مرد، اب ظاہر ہے کہ وہ یہودی تھا، اور یہودیت مذہب اس وقت کا صحیح مذہب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل جو مبعوث ہوئے تھے، ان کی تعلیمات کو ماننے والے ظاہر مسلمان تھے، اور وہ سچائی پر تھے، وہ گمراہ نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے۔ تو اس مرد نے سوچا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا، یہ تو عظیم گناہ ہے۔ شراب پی لینے سے مجھے ذرا نشہ آ جائے گا اور کوئی مسئلہ تو ہوگا نہیں۔ تو اس مرد نے سوچا کہ ہلکا معاملہ یہ ہے کہ جب اس خاتون نے یہ پوزیشن اختیار کر رکھی ہے کہ مجھ پر جبر کر رکھا ہے، اور 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا مجھے ارتکاب کرنا ہی پڑے گا چونکہ اس نے مجبور کر رکھا ہے، تو اس نے سوچا کہ شراب کو پی لینا یہ سب سے ہلکا معاملہ ہے بمقابلہ بچے کو قتل کرنے کے، اور بمقابلہ گناہ کے ارتکاب کرنے کے، بدکاری کے ارتکاب کرنے کے۔ اس نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد جب اسے نشہ چڑھا، تو نشہ چڑھنے کے بعد اس نے بچے کا قتل بھی کیا، اور اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ یعنی شراب نوشی کو اس نے ہلکا سمجھا، اور قتل کو اور زنا کو اس نے عظیم سمجھا، شدید اور شنی سمجھا۔ لیکن شراب نوشی کی خباثت ایسی ظاہر ہوئی کہ اس نے گویا تینوں گناہ کا کام کر لیا۔ شراب نوشی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد بچے کا قتل بھی اس نے کیا، اور اس نے زنا کا ارتکاب بھی کر لیا۔ تو شراب نوشی کو اسی لیے کہا جاتا ہے ام الخبائث، یعنی گناہ کے کاموں اور گندے کاموں کی جڑ۔ ام کے معنی جڑ کے آتے ہیں، خبیث خبیث کی جمع ہے۔ گندے کام، وہ گندے کام اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، آخرت کو برباد کرنے کے اعتبار سے، یہ تمام شکلیں جو ہیں خبائث میں داخل ہیں۔ تو شراب ایسی چیز ہے، جب انسان پیتا ہے اور نشہ کی حالت میں آتا ہے تو پھر اس کی خرابیاں اس قدر ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ انتہائی نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ شراب میں مست ہو کر وہ کتنے جھگڑے کرتا ہے، کتنے اول فول بکتا ہے، کتنی گالیاں دیتا ہے، اور کس قدر اس کی ظاہری کیفیت ہوتی ہے، بدن ڈول رہا ہے، اور اس کے پیر میں لنگ ہے، بولنے میں لنگ ہے، کچھ کا کچھ بول رہا ہے، ہر کوئی دیکھ کر اسے ہنستا ہے، بچے اس سے دیکھ کر اس سے مذاق کرتے ہیں، اس کے طرف ڈنڈے پھینکتے ہیں، اور اس سے دل لگی کرتے ہیں، اور پھر جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور گھر میں تو گھر کے افراد خانہ سے لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سب خرابیاں
شراب نوشی کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لیے اتنی خرابیوں کے رہتے ہوئے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف شدید وعیدیں سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدمن خمر، شراب پینے کا جو عادی ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شراب پی لے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ شراب حرام چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اگر اس کا ایک گھونٹ بھی اگر اس نے پی لیا گویا حرام جز اس کے پیٹ کا اور اس کے بدن کا حصہ بنا۔ اس کی نحوست سے اللہ تبارک و تعالی عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ شناعت اور قباحت بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کہ جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ اس کا ایمان دل سے نکل کر اوپر لٹک جاتا ہے۔ جس وقت شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور معلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے پھر دوبارہ ایمان اس کے دل میں گویا کہ واپس آتا ہے۔ تو ایسی شنی حرکت ہے یہ کہ اس وقت ایمان بھی دل سے نکل جاتا ہے۔ حدیث کا ظاہر تو یہ بتلاتا ہے، اگرچہ کہ شراب پینے کی بنیاد پر ہم اس کو عقیدے کے اعتبار سے کافر نہیں کہتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اس کو مشرک نہیں کہتے ہیں، لیکن ایمان یہ انتہائی کمزور ایمان کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں اس سلسلے میں ہوں، پھر بھی مسلمان ان وعیدوں کو، ان دھمکیوں کو اور اللہ کی طرف سے تیار کردہ سزاؤں کو جانتے ہوئے بھی پھر بھی اپنے آپ کو نہ بچائے تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ ایمان انتہائی کمزور اور ضعف والا ایمان ہے کہ ایک مومن اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اس طرح کی شنی حرکتوں کا ارتکاب کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شراب کو ان سب خرابیوں کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شراب کو اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے یہ حرمت اس کے نشہ کی وجہ سے ہے۔ تو نشہ آور چیز کو شریعت ناپسند کرتی ہے اور اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو نشہ آور چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اب غور کیا جائے کہ نشہ آور چیز کیا ہے، تو شراب جو خاص طور سے انگور سے یا کھجوروں سے بنائی جاتی ہو وہ تو شراب ہے ہی، اس کے علاوہ دنیا میں درجنوں انداز کی نشہ آور چیزیں پائی جاتی ہیں اور اسی اعتبار سے اس کے احکام بھی فقہ نے بیان کیے ہیں۔ بعض چیزیں اس میں لیکوڈ ہیں، مشروب ہے، جس میں نشہ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور انگور اور کھجور کے علاوہ ہوتی ہیں لیکن نشہ ہوتا ہے، جیسے کہ تاڑی ہے، تاڑ سے نکلنے والی تاڑی جس کے اندر دھوپ لگنے کے بعد نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پینا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک بات ذکر کرنا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کھجور سے بھی اس کے رس کو لوگ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ کھجور کے جھاڑوں سے نکالنے والا رس دھوپ نکلنے سے پہلے اگر اتار لیں رسوں کو تو اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ نشہ جب نہیں ہوتا ہے تو اس کا پینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن جب اس میں دھوپ لگ جائے اور جھاگ نکلنے لگے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور نشہ کے نتیجے میں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں جو شراب کے دائرے میں نہیں ہیں
لیکن بعد میں چل کر وہ شراب کے دائرے میں ہو جاتی ہیں۔ تاڑی کا معاملہ بھی اور کھجور سے نکلنے والے رس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ گنے سے، آلو سے، مختلف اناج سے اس طرح کی چیزیں کشید کی جاتی ہیں اور شراب بنائی جاتی ہیں، تو وہ سب حرام ہے۔ اور حدیث شریف بخاری شریف کے میرے ذہن میں آ رہی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب پئیں گے، نام بدل دیں گے، اسے شراب نہیں سمجھیں گے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ چیز شراب ہوگی، نام بدل کر اس کو حلال کر کے وہ شراب کا نام سے ہٹ کر شراب نام نہ دے کر کچھ اور نام دے کر وہ استعمال کریں گے، حالانکہ وہ شراب ہے۔ اسی طرح سے ریشم کے کپڑے کو وہ حلال کر لیں گے، نام کچھ اور دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو قیامت کے قریب اس طرح کی باتیں پیش آنے والی ہیں کہ شرابوں کا پینا عام ہوگا اور لوگ نام بدل دیں گے، اس لیے آج مختلف قسم کے مشروب جو استعمال ہوتے ہیں اور لوگ پیتے ہیں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے مشروب کو پینا جائز ہوگا۔ بعض مشروب کے اندر نشہ کی کیفیت ہوتی ہے اور لوگ اسے نشہ آور نہیں سمجھتے یا شراب کے دائرے میں نہیں سمجھتے اور دھڑلے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ کہیں وہ اس حدیث شریف کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ شرابوں کو دوسرے ناموں سے پکاریں گے اور اس کو شراب نہیں سمجھیں گے اور اس کو حلال سمجھ کر پئیں گے، جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، تو کہیں اس کے مصداق تو نہیں بن جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے سماج میں اس طرح کی مشروبات میں ہمیں خوب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کہ مشروب سے ہٹ کر، لیکوڈ سے ہٹ کر اور بھی ایسی چیزیں ہیں نباتات میں سے، پودوں میں سے، پتیوں میں سے، جس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گانجا اور چرس اور افیون سے تیار ہونے والا نشہ، ڈرگس، تو ایسی بہت ساری نباتات ہیں جس سے نشہ آور چیزیں جو ہیں تیار کی جاتی ہیں اور اس کے اندر کافی نشہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کہ وہ شراب نہیں ہے، لیکن شراب کو جس بنیاد پر حرام قرار دیا اللہ اس کے رسول نے، وہ بنیاد کیا ہے؟ نشہ آور ہونا۔ تو نشہ کی یہ کیفیت چرس میں اور گانجے میں، افیون میں اور اس کے علاوہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ڈرگس وغیرہ میں جو یہ نشہ کی کیفیت پائی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اسی بنیاد پر حرام قرار دیا جائے گا جس بنیاد پر شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا اس کے نشہ آور ہونے کی بنیاد پر، تو ان سب اشیاء کو بھی، یہ سب چیزیں جو نباتات سے، پودوں سے تیار کی جاتی ہیں اور جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہمارے سماج میں مختلف انداز کے لوگ اور مختلف لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، کیسے ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے نباتات سے اور پودوں سے اور پتیوں سے بننے والی چیزوں میں خوب احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اس کے قریب جو چیزیں آج پائی جاتی ہیں اس کا تذکرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، جیسے آج کل گٹکوں کا استعمال ہے، زردوں کا استعمال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی ہے، اور زردے جو جن چیزوں میں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کا استعمال ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زردہ جس کے اندر نشہ کی وہ کیفیت تو نہیں ہوتی ہے جو کیفیت گانجا میں ہو، چرس میں ہو اور افیون سے بننے والی نشہ آور چیز میں ہو یا شراب میں ہو،
اس کو مفتر کہا گیا ہے۔ جو زردے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ مفتر۔ ایک ہے سکر، ایک ہے فطور کہ نشہ پیدا ہونا، اور ایک ہے ذہن میں فطور پیدا ہونا۔ تو زردے وغیرہ سے فطور پیدا ہوتا ہے، یعنی عربی اعتبار سے اس کو مفتر کہا گیا ہے۔ مفتر اور نشہ آور چیز کے لیے مسکر، تو دو الفاظ کو آپ یاد رکھیں، مفتر اور مسکر۔ تو نشہ جو ہے، جو خاص کیفیت کا نام ہے، جو نشہ پیدا ہوتا ہے شراب پینے سے، جو نشہ پیدا ہوتا ہے ادھر نباتات میں گانجا پینے سے یا چرس پینے سے اور افیون سے بننے والے کچھ نشاور چیزوں سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے وہ واقعی نشہ ہے۔ اور جو زردے ہیں یا گٹکے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، پان مسالوں میں بعض اس طرح کی چیزیں ملائی جاتی ہیں، تو عربی الفاظ کے اعتبار سے وہ مسکر کی جگہ مفتر ہے، فطور پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، جو تھوڑا سا وقتی سرور پیدا کرتا ہے ذہن میں، اور بدن کے اندر استعمال کرنے والے کہتے ہیں کہ کچھ چستی اور پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا استعمال مکروہ ہے، یہ حرام کے دائرے میں نہیں ہے۔ اس معاملے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو خلیجی ملکوں میں زردے وغیرہ کے استعمال کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ یہ فتوے جو ہیں بہت سارے سعودی علماء دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا میں غلو پر محمول کرتا ہوں۔ ہندوستان کے علماء اور ہمارے اکابر نے زردے کے استعمال کو حرام اور اس کو حلال سمجھنے والے کو کافر قرار دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو مفتر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو یہ مکروہ ہے۔ اب یہ ہے کہ زردے اور اس طرح کی چیزیں یہ اپنے اثر کے اعتبار سے ایک کیٹیگری کی نہیں ہے، بعض کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، بعض کا نقصان کم ہوتا ہے، بعض میں اس کا جو اثر ہوتا ہے کبھی تیز ہوتا ہے، کسی میں اثر بہت ہلکا ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد آتا ہے مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم تھے جو اپنے زمانے میں، انہوں نے لکھا ہے کہ زردے وغیرہ میں جو کراہت ہے اور مکروہ ہے، تو وہ اس کے نشہ، اردو میں خیر نشہ ہی بولتے ہیں، اردو میں اس کو مفتر بولتے ہیں، اردو میں نشہ ہی بولتے ہیں۔ تو نشہ جو زیادہ ہوگا، نقصان جو زیادہ ہوگا، اس کی کراہت میں شدت ہو جائے گی، یہاں تک کہ زیادہ نشہ ہوگا، زیادہ جو اس کے اندر نقصان دہ ہوگا تو حرام بھی ہو جائے گا، کم سے کم ہوگا تو کراہت والی بات ہوگی۔ تو کراہت کے درجات کم بیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو گٹکا وغیرہ جو ہے یہ نشہ آور چیز میں شامل نہیں ہے حقیقت میں، لیکن اس کا نقصان دہ پہلو ہے، اور نقصان دہ پہلو ہونے کی بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زردوں کے اندر بھی، گٹکوں کے اندر بھی جو تصویر لگی رہتی ہے اس میں کینسر کی تصویر لگی رہتی ہے کہ اس کا چہرہ کینسر زدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ حکومت کی طرف سے قانون بنا ہوا ہے کہ آپ کو اگر لائسنس حاصل ہے گٹکے بنانے کا، زردہ تیار کرنے کا، تو یہ تصویر بھی لگانی پڑے گی کہ چہرے کی تصویر ہے جس میں کینسر کے کیڑے ہیں اور کینسر سے وہ چہرہ جو ہے متاثر ہو چکا ہے، یہ تصویر لگانی پڑے گی تاکہ استعمال کرنے والے لوگ یہ بات بھی دیکھیں کہ ہمارا چہرہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے استعمال سے۔ تو حکومت بھی تسلیم کرتی ہے، ڈاکٹرز حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو اس کے نقصان دہ پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت جو ہے دنیا بھر میں بنیادی طور پر اس کو قانوناً منع کیا جاتا ہے۔ اکثر دنیا کے ملکوں میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور ہندوستان میں بھی مختلف اسٹیٹ کا معاملہ الگ الگ انداز سے رہا ہے، کبھی ڈھیل دیتی ہے حکومت، کبھی سختی کرتی ہے حکومت۔ تو حکومت کا معاملہ جو ہے یکساں طور پر نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے قانون ہے کہ یہ سب چیزوں سے قانوناً بھی بچنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ حرام نہ ہو، لیکن اس کا جو نقصان دہ پہلو ہے اس نقصان دہ پہلو کے اعتبار سے ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور مکروہ سے کم کا معاملہ تو ہے نہیں۔ تو یہ نشہ آور چیزوں سے ہٹ کر جو گٹکے، زردے، اس طرح کے مسالے، اس تعلق سے جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اور اپنے اکابر کے فتاویٰ کی روشنی میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو ہم کیوں ایسی چیزوں کی طرف جائیں جس سے
ہمارے ثواب میں کمی ہو، ہمارے جسمانی اعتبار سے ہمیں نقصان ہو، اور ہمارے لیے قانونی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، پیسوں کے خرچ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں جب اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، تو ایسی چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے۔ تو بہرحال اسلام وہ مذہب ہے جس نے تمام خرابیوں کو منع کیا ہے، اخلاقی خرابیاں، سماجی خرابیاں، آخرت کو برباد کرنے والی خرابیاں، ایسے کاموں سے اللہ اس کے رسول منع کرتے ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک کام شراب نوشی، جس کی طرف لوگ دوڑ پڑتے ہیں، جو عادی لوگ ہوتے ہیں اس کو چھوڑانا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، تو شراب جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کس قدر حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادات کو چھڑایا۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ غیر اخلاقی باتوں کو اور اس طرح کی منشیات کو، اس طرح کی حرام چیزوں کو ان کی عادات سے اور ان کی زندگی سے نکال کر ان کو پاکیزہ زندگی عطا کی اور ایک عظیم انقلاب پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم تمام مسلمانوں کو لینے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ہر ایسے کام سے بچنا ہے جو دنیا میں یا آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اصل چیز اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہوئے ان حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو نہ پائے اور اپنی خواہشات کو نہ دبائے، اپنی منچاہی زندگی پر لگام نہ لگائی، تو پھر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے مسلمان بھائی جو میری بات سن رہے ہوں اور شراب یا شراب کا نام نہ ہو لیکن نام دوسرا ہو، حقیقت میں شراب ہو، ایسی چیزوں سے وہ اللہ واسطے بچیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حضور سے سچی محبت کا ثبوت دیں اور حضور کے فرمان پر چلنے کا جذبہ بھی رکھیں۔ اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو شراب جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو ایسی حرام چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سماج سے اس برائی کا اللہ خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔